بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس لڑکی کی کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ اپنے بھائی اور ماں باپ کی بہت لاڈلی تھی۔ زندگی بہت خوشیوں اور محبتوں کے ساتھ گزر رہی تھی کہ اچانک اس کی زندگی کی خوشیاں ایک دم غموں میں بدل گئی جب ایک دن اسے پتہ چلا کہ اس کا بھائی اور پھر اس کے والدین کے ساتھ کیا ہوا۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ سائمہ اور زکریا دونوں بہن بھائی تھے۔ دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے، دونوں میڈیکل کالج میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ زکریا اپنی بہن کو بہت ہی نازک مزاج اور حساس سمجھتا تھا۔ وہ اسے اکثر حوصلہ دیتا کہ زمانہ کمزور لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا، آدمی کو مضبوط ہونا چاہیے، کسی تنقید سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ زکریا نے فائنل ایئر میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ سب گھر والے بہت خوش تھے۔ سالانہ پارٹی رکھی گئی۔ پارٹی کے بعد زکریا اپنے دوستوں کے ہمراہ کار پر سیر کرنے چلا گیا۔ تمام دوست خوشی میں پارٹی مانگ رہے تھے، ہنسی مذاق جاری تھی کہ اچانک وہ ہوا جس نے اس ہنستے بستے گھرانے کو توڑ کر رکھ دیا۔ زکریا کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس نے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ یہ ایسا غم تھا جو پورے گھرانے کی خوشیوں کو کھا گیا۔ پورے گھر میں قبرستان کسی خاموشی چھا گئی۔ اس کے دوست دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ یہ صدمہ سائمہ کی والدہ برداشت نہ کر سکیں اور 2 ماہ بعد وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ سائمہ اور اس کے والد کو یکے بعد دیگرے دونوں صدموں نے توڑ کر رکھ دیا اور اس کے والد بستر سے جا لگے۔ سائمہ نے بھائی کی نصیحت کے مطابق ہمت پکڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن جب وہ اپنے والد کا چہرہ دیکھتی تو ٹوٹ کر رہ جاتی۔ اسے والد کی تیمارداری کی خاطر کالج جانا اس نے بند کر دیا۔ اس کے چہرے کی رونق اور رعنائی اجڑ گئی۔ اب تو کوئی اس سے لاڈ کرنے والا بھی نہ تھا۔ ایک دن والد صاحب نے سائمہ کو بلایا اور کمزور سی آواز میں کہا، پیاری بیٹی، تم میری خوشی کی خاطر میڈیکل کالج دوبارہ جوائن کر لو۔ شاید اس طرح ہمارے گھر کی کھوئی ہوئی خوشیاں لوٹ آئے۔ میرے مرنے سے پہلے مجھے ڈاکٹر بن کر دکھا دو۔ ابو کے منہ سے موت کا ذکر سن کر سائمہ کا دل دہل گیا۔ اس نے کہا، ابو ایسا نہ کہیں، آپ کا سایہ میرے سر پر ہمیشہ قائم رہے۔ مجھے ابو صرف آپ کی صحت کی فکر ہے، لیکن میں آپ کی خواہش ضرور پوری کروں گی۔ میں کالج بھی جاؤں گی اور آپ کو ڈاکٹر بن کر بھی دکھاؤں گی۔ سائمہ وعدے کے مطابق کالج جانا شروع کر دیا۔ اس نے نہ صرف محنت سے پڑھائی کرنا شروع کی بلکہ ساتھ ساتھ اپنے والد کا بھی ہر طرح سے خیال رکھتی۔ جب وہ آرام کرنے لگتے تو یہ پڑھنے بیٹھ جاتی۔ والد کی خدمت، محنت اور ان کی دعاؤں کے نتیجے میں سائمہ نے ڈاکٹری کے آخری امتحان میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی تو اس کے والد کی خوشی بیان سے باہر تھی۔ اس کے والد بیٹے کی موت بھولے نہ تھے۔ وہ بار بار سائمہ کی حفاظت کی دعائیں مانگ رہے تھے اور سائمہ ان کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ فارغ ہونے کے بعد سائمہ ہاؤس جاب کرنے لگی۔ اس کے بعد سارا دن اپنے ابو کے ساتھ گزارتی۔ اس نے شادی کے بارے میں بالکل نہ سوچا اور اسے اس بات پر ندامت بھی نہ تھی، کیونکہ اب تو اس کی زندگی کا مقصد صرف والد کی خدمت کرتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حج کی سعادت بھی عطا کی۔ حج سے آ کر سائمہ کی تو زندگی ہی بدل گئی۔ وہاں سے آ کر اسے احساس ہوا کہ زندگی کے کئی روپ ہوتے ہیں، کبھی دھوپ تو کبھی چھاؤں، کبھی خوشی تو کبھی غم۔ زندگی میں ہمیشہ سب کچھ نہیں ملتا، کبھی زمین تو کبھی آسمان نہیں ملتا۔ اب سائمہ کی عمر 37 برس ہو چکی تھی۔ اب لوگ اس پر اعتراض کرتے کہ تم گھر کی خوشی کے لیے اپنی زندگی اور خوشیاں کیوں برباد کر رہی ہو؟ کبھی کہتے یہ بیچاری باپ کے مرنے کے بعد کہاں جائے گی؟ لیکن سائمہ کا لب پر ایسا مضبوط ایمان ہو گیا تھا کہ لوگوں کی باتیں اسے بری نہیں لگتی، کیونکہ اس کا ضمیر مطمئن تھا کہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ کل کس کو زندہ رہنا ہے۔ کیا پتہ ابو سے پہلے میں ہی دنیا سے چلی جاؤں۔ اس کو پتہ تھا کہ اگر وہ شادی کر بھی لیتی تو بھی لوگ اس کو تنقید کا ہی نشانہ بناتے کہ دیکھو کیسی بیٹی ہے، اپنی شادی کی فکر ہے، باپ کی فکر نہیں۔ سائمہ نے باپ کی خدمت اور اللہ کی قربت کے لیے عبادت کو زندگی کا مقصد بنا لیا اور پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ اللہ پر پورا ایمان تھا کہ اچھے دن بھی آئیں گے۔ ایک دن یونیورسٹی کے پروفیسر کا رشتہ آیا تو اس کے ابو نے اصرار کیا اور شادی پر رضامند کر لیا، لیکن اس نے شرط رکھی کہ ابو آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ شرط مان لی گئی اور یہ شادی بھی ہو گئی۔ ساتھیوں، سائمہ کو دنیا بھی مل گئی اور آخرت بھی۔